السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28۔ لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل اور جس نے کیا ذالک یہ کام، فلیسا تو نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء کوئی تعلق، الا مگر یہ کہ ان تتقوا کہ تم کرنا چاہو منہم ان سے تقاتن اپنا بچاؤ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جی یہ وہ آیات ہیں جس میں ہماری خارجہ پالیسی کہ اللہ پاک نے ہماری فارن پالیسی کو یوں سلیکٹ کر رکھا ہے کہ ہم نے کیسے مومن اور کافروں کو دوست بنانا ہے اور کیسے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور معاملہ طے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مومن ہی مومن کا دوست ہوتا ہے، لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے مسلمان تربیت میں کمی کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے اور مختلف مسائل میں دین سے دور ہونے کی وجہ سے دین کی قدروں کو چھوڑ کر تو غیر ملکی اور سرحد پار کی قدروں کو اپنا رہے ہیں، جس وجہ سے مسلمان سے بھی بچانے کا حق بن رہا ہے آج کل لوگوں کو، کیونکہ نام کے نامی گرامی مسلمان رہ گئے ہیں۔ ان کو اسم با مسمہ مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ سارے مسلمانوں کو دوبارہ سے اسلام کی طرف لانے کے لیے اسم با مسمہ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں غیر ملکی کافروں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس مومن دوست موجود ہیں تو ہمیں کسی غیر مسلم کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا ایک ہی غیر مسلم ملک دوست ہے جو کہ چائنا ہے، اور پاک چین دوستی میں ہمارے بڑے ترانے بھی ہیں اور بہت کچھ بھی ہے، لیکن اب چائنا کے اندر گھس کے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارا دوست کیوں ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ والا موسم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، 4 موسم۔ اس کے پاس وہ والی مٹی نہیں ہے جو ہماری مٹی ہے، اس کے پاس وہ والی کھاد نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہم نیچرلی اللہ پاک کی طرف سے بہت اچھے نوازے گئے ہیں باقی دنیاؤں کی نسبت، تو وہ ہماری کپاس کے اوپر نظریں لگائے بیٹھا ہے، اور اس کو ہماری کپاس ہم سے کپاس لینے کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے پاس اپنا سمندر بھی نہیں ہے، اس کو اپنی پورٹ یوز کرنے کے لیے بھی پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ ہمارا پکا دوست ہے۔ تو ہم بھی پھر اس کی ان دونوں کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ اس لیے ہماری دوستی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں، وہاں بدھ مت مذہب ہے وہاں پر بھی ہوں گے، انڈیا میں بھی بہت سارے ہمارے حامی اور بہت سارے ہمارے مخالف بھی ہیں، اور اس طرح جتنے بھی ہم لوگوں سے روز جتنے مالک سے روز ملنا جلنا ہوتا ہے، ہم ان دونوں کی کمزوریوں اور خوبیوں کو اپنا کر ہی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن ان کو دوست بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اولیاء کا لفظ کیا ہے؟ چلیں آج آپ کو اولیاء کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اولیاء نکلا ہے ولی سے، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی مشتق ہے۔ ولایا یا ولایا 2 چیزوں سے نکلا ہے، ولی ولایا سے اور ولایا سے، مشتق مین کے وہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا مطلب بھی ہے، ولایا کا مطلب ہے مدد کرنا، اور ولایا کا مطلب ہے یعنی کہ زیر اور زبر کے فرق کے ساتھ کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بنا۔ اور اگر ہم کسی عربی دان سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا مطلب ایک ہی ہے مدد کرنا ہی ہے۔ تو کفار کے ساتھ ہم نہ تو ولایت رکھ سکتے ہیں نہ ولایت رکھ سکتے ہیں، اولیاء نہیں بنانا ان کو، یعنی کہ کسی کام میں نہ ان کی مدد کر دی جائے لیکن ان سے مشورہ طلب نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے وہ اپنے دین کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق ہمیں مشورہ دیں گے، نہیں، ہم نے ان سے مشورہ نہیں لینا، ہم نے ان کے ساتھ دوستی اس انداز سے رکھنی ہے کہ ہم نے صرف ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، کہ اگر ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں نہ ہو رہا بات چھوڑ کے، تو صرف ہم نے ان کو اپنا فیصلہ دینا ہے، ہم نے ان کی رائے نہیں ماننی، ہم نے ان کا مشورہ نہیں ماننا۔ ہاں ان سے لے ضرور لینا ہے، اگر ہمیں ہمارے دین کے اکارڈنگ لگا تو ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر لینا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے دین کے مخالف لگا تو ہم نے اس
کے اوپر عمل درآمد ہرگز ہرگز نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کفار کو اتنا زیادہ ہم نے دوستی میں فری ہینڈ دے دینا ہے کہ وہ ہمارے سیاہ سفید کے مالک ہو جائیں، بلکہ وہ کوئی بھی کام ہم سے مشورہ کیے بغیر نہ کر سکیں، اس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور یہ اسلام کی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ہم کسی کافر کے اوپر سارا کچھ بوجھ ڈال کے اور اس سے ہم انسٹرکشنز لیں، یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کل ہم سے ٹکرائیں گے نا، آخر ایک نہ ایک دن تو کفر نے اسلام کے ساتھ ٹکرانا ہی ہے۔ جب وہ کل ہمارے ساتھ ٹکرائیں گے تو انہیں ہماری اندر کی باتوں کا پتہ ہوگا اور وہ ہمیں اس انداز سے شکست دیں گے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہو، اگر کوئی ارطغرل غازی دیکھ رہا ہے تو یہ جتنی بھی ان کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک غدار کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو ان کی جڑوں میں رہتا ہے، تو ہمیں ان کو اپنی جڑوں کا غدار نہیں بنانا، بس انہیں ان کی جگہ پہ رکھ کے ضروری معاملات ان کے ساتھ انجام دینے ہیں تاکہ ہم اپنے دینی بھائیوں کے خون سے ہاتھ نہ رنگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ تعلق اس صورت میں رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہم نرغے میں چلا گیا، اریسٹ ہو گیا، اب اس سے ڈر ہے کہ وہ قتل ہو جائے گا یا اس کا مال چھن جائے گا یا اس کی عزت لوٹ لی جائے گی، اس وقت اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے جس سے وہ کفار کی شر سے محفوظ رہے، لیکن اس میں اس کی اپنی ذات انوالو ہونی چاہیے، کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کفار کے نرغے میں چلا گیا، کفار نے آگے سے اس کو شرط یہ رکھ دی ہے کہ اپنے علاقے میں واپس جاؤ اور 10-15 مسلمان مار دو، پھر یہاں پہ اس کو اپنی ہی جان ختم کرنی ہوگی ان 10-15 مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ یہ اس کی خودکشی نہیں ہوگی، یہ اس کا مسلمانوں پر احسان ہوگا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ اور زنا کی یا حقوق غصب کرنے کی، لوٹ مار کی یا پاک دامن عورت پہ بہتان لگانے کی، کچھ بھی کہنے کی، جو ایسی چیزیں جس سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، پھر انسان کو اپنی جان دینی چاہیے۔ وہاں پہ اس کو کسی مسلمان کی عزت جان مال لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اس نے تو اپنے بندوں کو فری ہینڈ دے رکھا ہے، فری رزق بھی دے رکھا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ صرف اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ کل تم نے میرے پاس آنا ہے، قبر میں میرے سوا کوئی نہیں ہوگا، تم اور میں ہوں گے بس، محشر میں بھی صرف تمہیں میری ہی طرف دیکھنا ہوگا، تمہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور جنت میں بھی تمہیں میری ہی زیارت کی طلب ہوگی، لہٰذا آج مجھ سے ڈر لو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ آیت نمبر 29، کل آپ فرما دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، صدر سینے سے نکلا ہے، صدور زیادہ سینے، او یا تبدوہ، اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم، اور جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ سینے میں چھپی ہوئی باتیں چاہے ہم اس کو ظاہر کر دیں یا نہ کریں، اللہ اسے جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارکہ مجھے یاد آ گیا کہ اگر ہفتے بھر کے اعمال حضور کی بارگاہ میں جمعرات کو جب پیش ہوتے ہیں تو ان میں وہ اعمال جو ہمارے سینوں سے گزرے ہیں، وہ خیالات جو ہمارے سینوں سے گزرے ہیں لیکن ہم نے نہ تو کسی سے ان کا تذکرہ کیا نہ ان کے اوپر عمل کیا، تو وہ اعمال ہمارے دامن سے ہٹا دیے گئے اور حضور کی بارگاہ میں بھی پیش ہونے سے بچ گئے، اور آئندہ زندگی میں اگر ہم جب تک ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے یا کسی سے تذکرہ نہیں کریں گے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوں گے۔ لہٰذا چھپی ہوئی باتوں اللہ چھپا لیتا ہے، لیکن جو ظاہر کی گئی باتیں ہیں وہ لوگ بھی جان لیتے ہیں اور اللہ بھی جان لیتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو رہا ہے وہ بھی سب کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 30، یوما، جس روز، تجدو، پائے گا، کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو اس نے کیا، من خیر، نیکی، محضرن، اپنے سامنے، وما عملت، اور جو کچھ کی تھی، من سوء، اس نے کوئی برائی، تودو، تو وہ تمنا کرے گا، لو، کاش، ان، بے شک، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس دن کیے گئے اس عمل کے درمیان، امدم بعیدا، لمبی مدت حائل ہوتی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، نفسہ،
اپنی ذات سے، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رعوف، بہت مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ اس دن ہر نفس کے سامنے حاضر ہو جائے گا جو اس نے نیکی کی، اس کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور وہ خود بھی دیکھ رہا ہوگا، اور دیکھنے والے، لکھنے والے رجسٹر دان بھی اس کو جان رہے ہوں گے۔ اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ کوشش کرے گا، خواہش کرے گا، کاش اس برائی کے جس دن میں نے کی تھی اور آج کے درمیان لمبی مدت دراز ہوتی، کاش یہ ایسا نہ ہوتا کہ اس میں لکھی ہوئی برائی میں نے ہی کی ہے اور وہ لکھی نہ گئی ہوتی، کاش۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنے غضب سے، اپنے خوف سے، اپنے عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے، اور لیکن ساتھ ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، رعوف ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو آج اس نے رجسٹر میں ہمارے لیے سب کچھ پہلے ہی کھول کے رکھا ہے، ہمیں بتا رکھا ہے ہمارے ٹیسٹ میں جو کچھ آنا ہے، ہمارے امتحان میں جو پیپر آنا ہے، اس نے سارا کچھ ہمیں اس قرآن پاک میں عطا فرما رکھا ہے، اور انشاءاللہ اچھا ہی ہمارا رزلٹ ہوگا، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو کھول لیا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کے لکھنے، پڑھنے، یاد کرنے، عمل کرنے پر ہی ساری زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس خوبصورت، اس پیارے قرآن پاک سے دور نہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب، کمنٹ اینڈ شیئر۔